بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت سو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت سو، سبق نمبر 19، عنوان کبڈی۔ بیٹا آج ہم تیسری جماعت کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کبڈی۔ بیٹا آج ہم سبق کبڈی کی دہرائی کریں گے، یعنی اپنی جو مڈ ٹرم اسسمنٹ ہے اس کی تیاری کریں گے، اس کو دہرائیں گے۔ تو بیٹا آپ پہلے اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سبق اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، یعنی کہ کبڈی کیسا کھیل ہے، کبڈی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کبڈی ایک کھیل ہے، یہ کیسا کھیل ہے، کبڈی پاکستان کے کس صوبے میں کھیلا جاتا ہے، کبڈی میں کس سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبڈی میں کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں، ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور یقیناً کہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا آج ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ دہرائی کے لیے ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ اس کی مشق ہے صفحہ نمبر 75 اور صفحہ نمبر 76۔ سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، ارکان ملائیے۔ بیٹا آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ارکان جو ہے وہ رکن کی ایک جمع ہے، یعنی کسی بھی لفظ کا ایک حصہ۔ تو یہاں پر کچھ ارکان ہیں، ان کو ہم ملائیں گے اور پھر ان سے لفظ جو بنے گا اس کو لکھیں گے، یعنی کہ رف کاپی کے اوپر اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو ہمارے پاس ارکان ہیں پے الف پا، کاف زیر کس، تے الف تا، نون تان۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ پاکستان۔ اسی طرح سے اگلے رکن ہیں پے نون پن، جیم الف جا بے۔ تو کیا بنا؟ پنجاب۔ آگے ہے میم شین مش، ہے وہو رے۔ تو کیا بنا؟ مشہور۔ خاف بڑی کھے، لام۔ کیا بنا؟ کھیل۔ میم بڑی میں، دال الف دا، نون دان۔ کیا بنا؟ میدان۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1، جس کے ارکان تھے۔ ان ارکان کو آپس میں ملا کر ہم نے لفظ بنانے۔ جیسے بیٹا پے الف پا لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح لکھیں گے، آگے کاف سین کس اور تے الف تا نون تان ہے، تو سین کی آدھی شکل لکھنے کے بعد اس کو کے ساتھ تے الف تا کو جوڑیں گے اور آگے نون لکھیں گے تو پاکستان بن جائے گا۔ اسی طرح سے باقی رکن بھی بنیں گے۔ بیٹا پہلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے جواب لکھیے۔ تو بیٹا یہ سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، اپنی رف کاپی کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور ان کی مشق کرنی ہے تاکہ اچھے سے پیپر کی تیاری ہو جائے۔ تو سوال نمبر 1 ہے اس کا، کبڈی پاکستان کے کس صوبے میں کھیلا جاتا ہے؟ تو یقیناً بیٹا آپ کو آتا بھی ہوگا، آپ نے سبق کی پڑھائی بھی کی ہوگی اور اس کی بلند خوانی کی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا۔ تو اب آپ بتائیے کبڈی پاکستان کے کس صوبے میں کھیلا جاتا ہے؟ صوبہ پنجاب میں۔ شاباش۔ نمبر 2 ہے، کبڈی میں ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ تو کبڈی کی ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 7۔ ہر ٹیم میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، کھیل کے دوران کھلاڑی ایک سانس میں کیا کہتے ہیں؟ تو جب کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں کھلاڑی تو ایک سانس میں کیا کہتے ہیں؟ کبڈی کبڈی کبڈی، کبڈی کبڈی دہراتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2، جس کو ہم نے دہرایا۔ تو بیٹا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے اور اپنی رف کاپی کے اوپر اس کی مشق کرنی ہے۔ ہمارا آج کا سوال نمبر 3 ہے، جملے بنائیں۔ بیٹا ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثلا کھیل، تو سب سے پہلے تو بیٹا یہ کہ جملے کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بات ہمیں پوری طرح سے سمجھ آ جائے وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو کھیل، لڑکے کھیل رہے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، یہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ آگے ہے مشہور، کبڈی مشہور کھیل ہے۔
نمبر 3 ہے دلچسپ۔ علی نے دلچسپ بات کہی، علی نے دلچسپ بات بتائی، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مجھے کہانیاں بہت دلچسپ لگتی ہیں، مطلب کچھ بھی جملہ جس کی بات سمجھ میں آ جائے اور جس کا معنی واضح ہو جائے وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ سبق کبڈی تھا جس کی آج ہم نے دہرائی کی ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق کبڈی کے سوال جواب، جملے اور ارکان ملائیں، ان کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے، یعنی دہرائیں گے اور اپنی رف کاپی کے اوپر اس کی مشق کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔